ایک چھوٹے سے پہاڑی گاؤں میں 3 گھنسٹ دوست رہتے تھے جن کا نام تھا راجو، پنکی اور گولو۔ گرمی کی چھٹیاں شروع ہو چکی تھیں اور تینوں دن بھر گاؤں کے ادھر ادھر گھومتے، پیڑوں پر چڑھتے اور چھوٹے چھوٹے رومانچ کھوجتے رہتے۔ ایک شام جب وہ سبھی پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھے تھے تو گولو کی دادی نے انہیں ایک پرانی کہانی سنائی۔ گاؤں کے باہر ایک ٹوٹی پھوٹی حویلی ہے جسے سبھی بھوتیا حویلی کے نام سے جانتے ہیں۔ کہتے ہیں وہاں رات کو عجیب عجیب چیخیں سنائی دیتی ہیں، کھڑکیاں اپنے آپ کھلتی رہتی ہیں اور جو بھی اس حویلی میں گیا وہ پھر کبھی نہیں لوٹا۔ گولو کی آنکھیں چوڑی ہو گئی، پنکی کے من میں سوال جاگے اور راجو کے بھیتر ایک نیا ساہس ابھر آیا۔ اگلے ہی دن تینوں نے طے کر لیا کہ وہ اس رہسیہ کا پردہ اٹھائیں گے۔ صبح ہوتے ہی تینوں دوستوں نے اپنے اپنے بیگ میں ٹارچ، بسکٹ، پانی کی بوتل اور ایک پرانا نقشہ رکھا جو انہوں نے گاؤں کی لائبریری سے حاصل کیا تھا۔ دوپہر کی دھوپ میں جب سبھی گاؤں والے آرام کر رہے تھے، وہ تینوں چپ چاپ حویلی کی اور چل پڑے۔ راستہ جنگل کی اور سے ہو کر گزرتا تھا اور بیچ بیچ میں پرانے پتھروں پر عجیب عجیب سی آکرتیاں بنی ہوئی تھیں، جیسے کسی نے جان بوجھ کر راستہ ڈراونا بنایا ہو۔ قریب 1 گھنٹے کی چڑھائی کے بعد وہ اس حویلی کے سامنے پہنچے۔ وہ بے حد پرانی تھی، دیواریں کائی سے ڈھکی تھیں، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی اور مکھیہ دروازہ لکڑی کا جو ہوا کے جھونکوں سے چرمراتا رہتا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا، اندر سے ایک ٹھنڈی ہوا کا تیز جھونکا نکلا۔ دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا اور تینوں ایک دوسرے کی اور گھبرا کر دیکھنے لگے۔ اندر ہر چیز دھول سے بھری ہوئی تھی، دیواروں پر جالے تھے اور کونوں میں چمگادڑ لٹکے ہوئے تھے۔ تبھی ایک اچانک پرانی گھڑی کی ٹن ٹن آواز گونج اٹھی۔ گولو ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گیا اور بولا، چلو واپس چلیں۔ لیکن پنکی نے دڑھتا سے کہا، اگر ابھی واپس گئے تو پھر کبھی نہیں جان پائیں گے کہ سچائی کیا ہے۔ راجو نے دونوں کو سنبھالا اور کہا، ہم تینوں ساتھ ہیں تو ڈر کس بات کا۔ وہ آگے بڑھے اور حویلی کے ہر کمرے کو دھیان سے دیکھنے لگے۔ ایک کمرے میں پرانے اخبار پڑے تھے جس میں آخری تاریخ 25 سال پرانی تھی۔ ایک کونے میں ٹوٹا ہوا پیانو رکھا تھا جو جیسے جیسے وہ پاس جاتے خود بخود ایک اداس دھن بجانے لگتا۔ دھیرے دھیرے وہ حویلی کے سب سے اندرونی کمرے میں پہنچے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، وہاں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ملا، داڑھی لمبی، آنکھوں میں ہلکی لالما اور ہاتھ میں ایک پرانی کتاب۔ وہ چپ چاپ تینوں کو دیکھ رہا تھا۔ بچے ڈر گئے، لیکن پنکی نے دھیرے سے پوچھا، کیا آپ کوئی بھوت ہے؟ بوڑھے آدمی نے ایک گہری سانس لی اور بولا، میں بھوت نہیں ہوں، اس حویلی کا آخری زندہ حصہ ہوں۔ اس نے بتایا کہ وہ یہیں پیدا ہوا تھا۔ کئی سال پہلے ایک حادثے میں اس کا پورا پریوار گاؤں والوں کے ڈر اور افواہوں کی وجہ سے اس حویلی سے دور ہو گیا۔ لوگ مان بیٹھے کہ یہ حویلی بھوتیا ہے، جبکہ اصل میں وہ یہاں اکیلے چپ چاپ اپنی یادوں کے ساتھ جی رہا تھا۔ بچوں نے اس کی پوری کہانی دھیان سے سنی۔ انہیں احساس ہوا کہ کئی بار ڈر بس افواہوں سے پیدا ہوتا ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ گاؤں والوں کو سچائی بتائیں گے۔ اگلے دن تینوں نے گاؤں کی پنچایت میں سب کو بلایا اور پوری گھٹنا بتائی۔ شروع میں لوگ نہیں مانے، لیکن جب بوڑھے بابا خود سب کے سامنے آئے اور اپنی کہانی سنائی تو لوگوں کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا۔ کچھ ہی ہفتوں میں حویلی کی مرمت شروع ہوئی۔ گاؤں والوں نے مل کر اسے سجایا اور وہاں ایک لائبریری
اور بچوں کے لیے کھیل گھر بنا دیا۔ بوڑھے بابا بچوں کو کہانیاں سناتے، پرانی کتابیں پڑھاتے اور انہیں سکھاتے کہ ڈر سے بھاگو مت، بلکہ سمجھو کہ ڈر کے پیچھے کیا چھپا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ شکشا ملتی ہے: ڈر اکثر افواہ اور اگیانتا سے جنم لیتا ہے۔ اگر ہم سچائی جاننے کی ہمت کریں اور دوسروں کو سمجھنے کا پریاس کریں